وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ آل عمران کی ان آیات میں جہاں سے چوتھے پارے کا آغاز ہو رہا ہے، پروردگار عالم نے یہود و نصارہ کی مسلمانوں پر نازل شدہ فقہی احکام کے بارے میں جو چیمے گوئیاں تھیں، جو اعتراضات تھے، ان کو بیان فرمایا اور ان کا جواب دیا کہ تمہارے اعتراضات اس کا منبع وحی الہی نہیں ہے، یہ تمہاری اپنی من مانی باتیں ہیں، تمہارے اپنے ہوائے نفس کی ایجاد ہے۔ تورات نے بھی اس چیز کا حکم نہیں دیا۔ جن حلال چیزوں کو آپ حرام جانتے ہیں اور ان کو حوالہ دیا حضرت یعقوب کا کہ ان کے دور میں بھی ساری چیزیں حرام نہیں تھیں بلکہ حلال تھیں، فقط وہ چیزیں حرام تھیں جن کو حضرت یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام قرار دیا۔ اور بعض دوسری آیات میں بنی اسرائیل کے لیے سزا کے طور پہ قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر بعض حلال چیزیں حرام قرار دیں۔ تو وہ وقتی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سزا کے طور پہ پروردگار عالم نے جیسا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا۔ اس کے بعد تورات کے نزول کا مرحلہ ہے۔ جب تورات آئی تو وہ ایک مستقل احکامات، اس میں بعض چیزیں حلال بعض چیزیں حرام۔ اس سے پہلے ایک مرحلہ ہے حضرت یعقوب کا، ان کی شریعت کا وہ ایک مرحلہ، اس کے بعد حضرت موسیٰ اور تورات کا وہ ایک مرحلہ، اب اس کے بعد اسلام کا اور رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرحلہ۔ تو یہ تبدیلی ہوتی ہے احکامات میں، کسی شریعت میں کچھ چیزیں حلال ہوتی ہیں، کسی شریعت میں کچھ چیزیں حرام ہوتی ہیں۔ البتہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو تمام شریعتوں میں حلال ہیں، بعض ایسی چیزیں ہیں جو تمام شرائع میں حرام ہیں۔ تو یہ جو بعض چیزیں تمام شریعتوں میں حلال ہیں، بعض چیزیں تمام شریعتوں میں حرام ہیں، ان کے علاوہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وقتی طور پہ، جیسے بنی اسرائیل کے لیے پروردگار عالم نے سزا کے طور پر بعض چیزیں حرام قرار دیں، تو وہ اس طرح سے ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اس آیت میں جو آیت نمبر 94 ہے، پروردگار عالم نے جو ان کے فقہی مسائل تھے اہل کتاب کے، جو مسلمانوں کے مقابلے میں انہوں نے شریعت گھڑی تھی، اس کو پروردگار عالم نے افتراء کا نام دیا ہے۔ یہ افتراء علی اللہ ہے، یہ کہنا کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، اگر یہ خدا پہ آپ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ لہذا فرمایا فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ شخص جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ ایک مرتبہ انسان کسی انسان کی طرف جھوٹ کو نسبت دیتا ہے، ایک مرتبہ کسی کی طرف نسبت نہیں دیتا، خود جھوٹ بولتا ہے اپنے مفاد کے لیے، اپنی جان چھڑانے کے لیے، ایک مرتبہ پروردگار عالم کی طرف جھوٹی نسبت دیتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا افتراء، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے۔ من بعد ذالک، یہ معلوم ہونے کے بعد، جب احکامات آ چکے ہیں، جب بیان کر دیا گیا ہے کہ تم غلط کہہ رہے ہو، تورات میں بھی یہ چیز نہیں ہے، اس کے بعد جو بیان کرتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو حقیقی معنوں میں ظالم شخص یہی ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں، اپنے نفسوں پہ ظلم کرنے والے ہیں، دوسروں پہ ظلم کرنے والے ہیں۔
اس کے بعد والی آیت میں فرمایا قل صدق اللہ، اے رسول کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ کہا ہے، یعنی خداوند عالم نے جو رسول اللہ کی زبانی جو احکامات بتائے ہیں وہ سچ ہیں، وہ حق پہ مبنی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو آپ بیان کر رہے ہو وہ حق نہیں ہے، وہ سچ نہیں ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ کذب ہے، وہ افتراء علی اللہ ہے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ پہلے بھی جب اہل کتاب کی بات ہوئی کئی مقامات پہ ان کے غلط نظریات کو رد کیا، جھٹلایا، تو اس کے بعد فوری یہ حکم آتا ہے کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں، آپ حضرت ابراہیم کی پیروی کریں۔ تو وہاں بھی بیان ہوا کہ کیونکہ حضرت ابراہیم کو یہ قبول کرتے تھے، یہودی بھی قبول کرتے تھے، نصرانی بھی، حتیٰ کہ مشرکین بھی، بت پرست بھی، وہ بھی اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے حضرت ابراہیم، اتنی بڑی شخصیت تھے۔ تو ان کے غلط عقائد کی نفی کرنے کے بعد کئی مقامات پہ قرآن کریم نے ان کو یاد دلوایا ہے کہ آپ ملت ابراہیم کی طرف رجوع کریں، ان کی طرف ان کو متوجہ کیا، کیونکہ ملت ابراہیم اور جو رسول اللہ شریعت لے کے آئے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، وہی دین حنیف ہے، لہٰذا یہاں بھی اسی بات کی طرف ان کو متوجہ کیا ہے۔ فرمایا کہ تم پیروی کرو دین ابراہیم کی، شریعت ابراہیم کی، ملت ابراہیم کی، جو کہ حنیفن ہیں، جو حق کی طرف جھکنے والے تھے، جو حق کی راہ پر تھے، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، لہٰذا آپ ان کو تو مانتے ہیں، آپ ان کو تو قبول کرتے ہیں، تو آپ جو جس انحراف کا شکار ہیں وہ ان میں نہیں تھا۔ اس کے بعد یہود و نصارہ کی، خصوصاً یہودیوں کی ایک اور سازش جو مسلمانوں کو بہکانے کے لیے یہ قبلہ کی تبدیلی کا سہارا لیتے تھے، جو بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف تبدیل ہوا، اس کی طرف متوجہ کیا، اور ان کے اعتراضات کا اس میں جواب بھی ہے۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فرمایا یقیناً سب سے پہلا گھر جس کو لوگوں کے لیے قرار دیا گیا، وہ سب سے پہلا گھر جس کو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا، اس میں بھی یہ خوبصورت تعبیر ہے، یہ پہلا گھر، جو پہلا گھر کی تعبیر ہے، کیونکہ ان کا اعتراض یہ تھا کہ بیت المقدس پہلا قبلہ ہے، تو اب آپ یہاں اس کی طرف کیوں آپ رخ کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف؟ تو جو پہلا گھر کہا ہے یہ ان کو ایک یہ جواب تھا کہ بیت المقدس سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر ہے، کیونکہ اگر تاریخ کی نگاہ سے بھی دیکھا جائے تو بیت المقدس حضرت سلیمان نے اس کو تعمیر کیا، حضرت سلیمان اور حضرت داؤد نے، اور خانہ کعبہ کو البتہ اس کا ایک اس میں رائے ہے کہ حضرت آدم کے زمانے سے، لیکن جو معروف اور قرآن نے بھی جس کو بہت زیادہ بیان فرمایا وہ حضرت ابراہیم، تو حضرت ابراہیم تو سالہا حضرت سلیمان سے پہلے ہیں، یعنی اگر تم یہ اعتراض کرتے ہو کہ وہ پہلا قبلہ ہے اس حوالے سے، تو اگر تاریخی حوالے سے دیکھا جائے تو بیت المقدس سے پہلے خانہ کعبہ ہے، اور بعض روایات کی روشنی میں خانہ کعبہ کی زمین، جب زمین کی خلقت کا مرحلہ ہے، سب سے پہلے روئے زمین پہ پانی سے جو زمین نکلی اور جہاں سے زمین کا آغاز ہوا، جس کو ایک طرف مولا کائنات نے بھی اشارہ کیا، وہ خانہ کعبہ کی زمین ہے، اس کے بعد دوسرے حرم کا جو ایریا ہے وہ زمین، اور اس کے بعد پوری دنیا میں جو زمین کا ایک سلسلہ وہ پھیلا، لہذا یہ سب سے پہلا گھر ہے، اور اس کو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا، للذی ببکۃ، جو کہ مکہ میں ہے، یہ وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے۔ مکہ کو بکہ کہا جاتا ہے اس وجہ سے وہاں پہ بہت رش ہوتا ہے، جمعیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے جو زیادہ جہاں پہ لوگوں کی تعداد ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں، اس وجہ سے اس کو بکہ کہا جاتا ہے۔ البتہ بعض نے بکہ کا کہا ہے کہ کاٹنے کے معنی میں اس میں بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایسا گھر ہے جہاں پہ ظالموں اور ستمگروں کی گردنیں کٹتی ہیں، جھکتی ہیں، اس وجہ سے بھی اس کو بکہ کہا گیا۔ لیکن زیادہ تر یہ کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ بہت زیادہ
لوگ جمع ہوتے ہیں، اس رش کی وجہ سے اس کو بکہ کہا گیا۔ یہ گھر مبارک بھی ہے، برکت والا ہے، اس کی دنیا میں بھی برکتیں ہیں، اس کی آخرت میں بھی۔ اس کی مادی حوالے سے برکات آج پوری بشریت کے سامنے ہیں، اور مانوی وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور یہ عالمین کے لیے ہدایت کا پیغام ہے، بشریت کے لیے، فقط مسلمانوں کے لیے نہیں کہا۔ مسلمانوں کے لیے بھی جو وحدت اور اتحاد کا درس دیتا ہے کعبہ، جو امت سازی کا درس دیتا ہے کعبہ، اور غیر مسلموں کے لیے جب وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک کعبہ کے گرد لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جمع ہیں، ایک ہی طرف رخ کر کے اس طرح سے اس کا احترام، تو یہ خود ان کے لیے بھی ایک ہدایت کا پیغام ہے۔ فیہ آیات بینات، اس گھر میں، اس خانہ کعبہ میں، اس سرزمین پہ اللہ کی واضح اور روشن نشانیاں موجود ہیں۔ اس میں ایسی نشانیاں موجود ہیں جن کو دیکھنے سے انسان پروردگار عالم تک پہنچتا ہے۔ ان واضح نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم، کیونکہ حضرت ابراہیم کا ان کو کہا کہ ملت ابراہیم کی پیروی کریں، تو اس کے ساتھ بھی ربط دیتے ہوئے کہ خود مقام ابراہیم ایک بہت بڑی آیت ہے، آیت کبریٰ ہے۔ وہ ایسا مقام ہے کہ آج بھی وہ پتھر وہاں پہ موجود ہے جس پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کیا، اور اس پتھر پہ نشان موجود ہیں اس ولی خدا کی، ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا۔ یہ دوسری نشانی ہے، البتہ ایک حکم کے طور پہ بھی، کہ وہاں پہ جو داخل ہو اس کو امن و امان میں رہنا چاہیے، وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لہذا طول تاریخ میں کتنے انسان ہیں جنہوں نے وہاں پہ پناہ لی ہیں اس وجہ سے کہ ان کی جان بچ جائے۔ البتہ یہ ایک شرعی حکم ہے، تکوینی حکم نہیں ہے، اس طرح سے نہیں ہے کہ جو وہاں پہ پناہ لے گا وہ بچ جائے گا، کیونکہ یہ بھی ایک پوری تاریخ ہے کہ وہاں پہ افراد نے پناہ لی لیکن ان کا خون بہایا گیا۔ لیکن یہ ایک شریعت کا حکم ہے کہ اس طرح سے ہونا چاہیے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اس کی تیسری نشانی یہ ہے کہ اسی گھر کا حج وہ انسانوں پہ، وہ مستطیع افراد پہ واجب ہے۔ لہٰذا یہ ایک خوبصورت تعبیر ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اس طرح کی جو تعبیر حج کے لیے استعمال ہوئی ہے، اللہ کے لیے، لوگوں پر، یعنی خدا کے لیے، قربتاً الی اللہ، رضائے خدا کے لیے، لوگوں، علی الناس، لوگوں پر، یعنی واجب ہے لوگوں پر، حج البیت۔ ویسے حج اور حج یہ الفاظ قصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ بعض نے کہا کسی عظمت والی چیز کا قصد اگر انسان کرے تو اس کے لیے حج کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو بیت کا قصد کرنا، یعنی جو خاص اعمال انجام دیتا ہے انسان جو حج کے ایام میں، اس حوالے سے اس گھر کا قصد کرنا یہ بھی واجب ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جس شخص میں بھی استطاعت موجود ہے کہ وہ راستہ طے کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ البتہ پہلے کے ادوار جو تھے اس میں آسانی تھی، آج کے حالات اس میں، کیونکہ اس کا وہاں پہ جانا، اس کے اخراجات، اس کے لیے جتنے اس وطن میں وسائل کی ضرورت ہے، وہاں پہ جن وسائل کی ضرورت ہے، وہ سارے جس کے لیے ممکن ہو، آج کل کے جو اخراجات بڑھ چکے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جس انسان میں یہ استطاعت ہے اور طاقت ہے، توانائی ہے، اس پر واجب ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو انکار کرتا ہے، جو اس کو ترک کرتا ہے، جو چھوڑ دیتا ہے، جو اس واجب الہی پر توجہ نہیں کرتا، تو یقیناً اللہ بے نیاز ہے عالمین سے۔ اس حج کے منکر کے لیے پروردگار عالم نے کفر کا لفظ استعمال کیا ہے، تو یہ وہ کفر نہیں ہے جو خدا کا انکار کرتا ہے انسان، اس کو کہا جاتا ہے وہ کفر اصول دین میں کفر ہے۔ یہ کسی ایک حکم کا کفر اختیار کرنا، جیسے یہاں پہ حج کا کفر ہے، حج کا انکار ہے، حج کا ترک کرنا جان بوجھ کر، اس کو پروردگار عالم نے جو کفر کہا ہے یہ اس سے نچلا درجہ ہے، کسی ایک حکم الہی کا انکار کرنا۔ لیکن یہ بھی حج کی اہمیت اور فضیلت ہے کہ اس کے تارک کو پروردگار عالم نے کافر کہا ہے، کہ حج کا تارک یہ کافر ہے، اور اگر آپ انجام نہیں دیتے تو پروردگار عالم کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کے گھر جائیں، وہاں پہ آپ
طواف کریں، وہاں پہ آپ سعی صفا و مروہ کریں، آپ وہاں کے جتنے مناسک ہے اس کو انجام دیں۔ پروردگار کو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے عالمین، کسی فرد کی، کسی شخصیت کی، کسی عمل کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ جتنی وہاں پہ بیت اللہ الحرام میں اللہ کی نشانیاں ہیں، جن میں سے بعض کا تذکرہ اس آیت میں کیا، اس کے علاوہ جو وہاں پہ نشانیاں ہیں، جو حتیم ہے، جو صفا و مروہ ہے، جو دوسری ساری نشانیاں ہیں، وہاں پہ جو انبیاء علیہ السلام کے آثار ہیں، ان کی علامتیں اور نشانیاں وہاں پہ موجود ہیں۔ پروردگار عالم ان تمام کا احترام کرنے اور ان کے فلسفے کو اور ان کے ہدف کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔